الله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الانعام آیت نمبر 122 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، اور کیا وہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جس سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے۔ اس آیت میں مردہ سے کافر اور زندہ سے مومن مراد ہے، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت جبکہ ایمان زندگی ہے، اور نور سے ایمان مراد ہے جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کفر اور جہالت کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ مومن اور کافر کا حال یہ ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگی پائی اور اس کو نور ملا جس سے وہ مقصود کی طرف راہ پاتا ہے، اور کافر اس کی مثل ہے جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہوا اور ان سے نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں ہی مبتلا رہے۔ یہ دونوں مثالیں ہر مومن و کافر کے لیے عام ہیں، اگرچہ اس کے شان نزول کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول کے مطابق اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ابو جہل نے ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی۔ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو انہیں اس واقعہ کی خبر دی گئی، گو ابھی تک وہ دولت ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، لیکن یہ خبر سنتے ہی طیش میں آ گئے اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر اسے کمان سے مارنے لگے۔ ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو یعلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے، اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بد عقل بتایا ہے۔ اس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جیسا بد عقل کون ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، اس کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا، لیمکروا فیہا، تاکہ اس میں وہ اپنی سازشیں کریں، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ارشاد فرمایا، جیسے کفار مکہ دیگر کافروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا،
تاکہ اس بستی میں وہ اپنی سازشیں کریں اور طرح طرح کے ہیلوں، فریبوں اور مکاریوں سے لوگوں کو بہکانے اور باطل کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ ان سے یہ افعال اس لیے سرزد ہوئے کہ یہ رئیس تھے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا، اس نے ہر بستی میں غریب لوگوں کو رسولوں کی پیروی کرنے والا اور نافرمانوں کو بستی کا سردار بنا دیا۔ لیمکروا فیہا، تاکہ اس میں وہ سازشیں کریں۔ مکہ مکرمہ آنے والے ہر راستے پر کفار نے چار چار افراد بٹھا دیے تاکہ وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے روکیں۔ چنانچہ جو شخص بھی مکہ میں حاضر ہوتا، یہ لوگ اس سے کہتے کہ تم اس شخص سے بچنا، نعوذ باللہ یہ کاہن ہے، ساحر ہے، کذاب ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ در حقیقت یہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں کا وبال انہی پر پڑے گا اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سرداران مکہ کی دشمنی سے پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے، وہ جس شہر میں مبعوث ہوئے وہاں کے سرداروں نے ان کی اسی طرح مخالفت کی تھی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت ہے۔ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور شدید عذاب پہنچے گا بوجہ ان کے مکر و فریب کے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر نبوت حق ہے تو میں آپ سے زیادہ اس کا مستحق ہوں، کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری میں مزاحمت کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسے ہی وحی آئے جیسے اس کے پاس آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا چناؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اعمال، قومیت یا مال کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل کر سکے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ہاں دیتا اسی کو ہے جس سے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے۔ جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک اور اچھے اور قابل تعریف تمام اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم، قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک و صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ ہا زائد ہے۔ کسی حکیم، کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی، جو اسے کسبی معنی کے آدمی اپنی کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال ممکن مانے وہ کافر ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی کہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نبی، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ یہ جو فرمایا انبیاء علیہ السلام شرک
کفر اور ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، اور جہل وغیرہ مذموم صفات سے، اور ایسے الفاظ سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں۔ نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہیں اور کبیرہ گناہوں سے مطلق معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے نبوت کے بعد معصوم ہے، یعنی کہ نبی جو ہے نا وہ گناہ نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے اور اسے یہ شرف عظیم عطا فرمائے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کا مستحق نہیں۔ اور اے کفار مکہ، تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں نبوت جیسے عظیم مرتبہ سے نوازا جائے، اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پر ملتی ہے، خصوصاً وہ شخص کے جو حسد، دھوکہ، بد عہدی وغیرہ برے افعال اور گھٹیا اوصاف میں مبتلا ہو۔ نبوت جیسے منصب عالی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا مَن يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيَهُ، جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائی، شقی اور سعید، ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کی پہچان ہو۔ سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا اور ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت کی نشانی سینہ کی تنگی اور اسلام کا قبول نہ کرنا ہے۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا جس میں وہ لوگ رہیں گے، سعادت مند جنت اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والوں کو جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا یہ جہنم کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی، لہذا جب اللہ تعالیٰ بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بے وقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، لہذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، لہذا تم ان کی مخالفت نہ کرو، زندگی بہت طویل ہے لہذا انتظار کرو، کل توبہ کر لیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، یعنی وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور ان ہیلوں سے اذن خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے دل کے دھوکے کی قیمت کے لیے کشادہ اور قبول حق سے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہدایت و گمراہی کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور جو ارادہ فرمائے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا
اور ان کی عبادت پر لگایا، اور جہنم اور اہل جہنم کو پیدا کیا اور ان کو گناہوں پر لگا دیا۔ سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ شرع کا اصلی معنی ہے وسیع کرنا، جبکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں روشنی پیدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ جانور ہے، وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں: آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے نفرت، اور موت سے پہلے اس کی تیاری۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید ایمان کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہایت شاک ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دینی کام بھاری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے۔ توجہ فرمانا۔ اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں اور اسلام کے اسباب نہ مہیا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض پر ایمان باری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال باری، اور بعض پر عشق اور وجدان باری ہے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ جو کفر و سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال پیدا ہوتا ہے جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بندہ گناہ کرنے پر مجبور نہیں، چونکہ اللہ پاک نے انسان کو عقل شعور عطا فرمائی، اور پھر اللہ پاک نے انسان کو اپنے افعال و کردار میں اختیار دے دیا۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون، اے بندے جو تو عمل کرے گا اس کا تجھے بدلہ دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت سے بندے کے ارادہ کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع سے جان لیا کہ یہ بندہ شقی ہوگا، یہ بندہ نیک بخت ہوگا۔ تو اللہ کریم نے اپنے علم قدرت سے اس بندے کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو برائی کر رہا ہے وہ بھی مجبور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف راغب کر رہا ہے، نہیں۔ اللہ پاک نے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ نیکی کے راستے کی طرف چلا جائے، چاہے وہ برائی کی طرف چلا جائے۔ اب جو برائی کے راستے کی طرف چلا جائے گا اس کو بھی ڈیل دی جا رہی ہے، جو نیکی کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مدد فرما رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ